نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر شام آپ کو یاد ہوگا کتنے برس کی عمر شریف میں ہوا؟ ماشاءاللہ 12 سال کی عمر میں، اور اس وقت آپ جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قافلہ شام کے قریب ایک جگہ ٹھہرا تھا، وہاں پر ایک گھنا درخت تھا، اور اس درخت کے قریب ایک گرجا تھا۔ اس گرجے کے راہب نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ جناب ابو طالب اس کی باتیں سن کر ڈر گئے، کہیں یہود میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچائیں، پھر حضور علیہ السلام کو سفر پر ساتھ لے کر نہیں گئے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 برس ہوئی، اب یہ وہ حالات تھے جب مکہ شریف کی تجارت جو تھی یہ عروج پر تھی۔ ایک موسم میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ شام جاتا اور وہاں کی بندرگاہوں کے ذریعے ان کا مال مغرب تک جاتا، دور دراز کے ممالک میں جاتا بحری جہازوں کے ذریعے، اور پھر یہ وہاں سے خریداری کرتے مکہ شریف میں آ جاتے۔ پھر دوسرے موسم میں ان کے تجارتی قافلے یمن میں جایا کرتے تھے۔ تو بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا، اب بھی اس کے آثار ہیں، کبھی جائیں تو عکاظ کا وہ میلہ بھی دیکھیں، وہ زمین دیکھیں، وہ میلہ جہاں پہ لگتا تھا۔ اور اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ تو عکاظ کی بہت بڑی منڈی لگتی تھی، تجارتی منڈی، بڑے لوگ وہاں پر آتے تھے، بڑے بڑے پھر وہ شعراء بھی آتے تھے وہاں۔ اس دور کا جو کلچر تھا وہ بھی وہیں پہ پروان چڑھتا تھا، شعراء اپنے قصیدے لے کر آتے تھے، پھر وہ جس کا قصیدہ پہلی پوزیشن لیتا پھر اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس دور میں مکہ شریف کی تجارت بہت عروج پر تھی، اور جتنے بھی مکہ شریف کے تاجر تھے ان سب کا جتنا مال ہوتا تھا اتنا ہی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ قافلہ میں جتنے اونٹ سارے مکہ کے تاجروں کے ہوتے تھے اتنے ہی اونٹ حضرت خدیجہ کو ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور یہ بیوہ ہو گئی تھیں دونوں بار۔ پھر بڑے بڑے سرداروں نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ کے ملازم یا آپ کے غلام آپ کے قافلہ کو لے کر جایا کرتے تھے، اور آپ یا تو ان سے پرسنٹیج طے کر لیتے تھے کہ جتنا منافع ہوگا اس منافع میں اتنے % تمہارا ہوگا، یا پھر ان کے ساتھ اجرت طے کر لیتے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، نفع جو بھی ہو مزدوری تمہاری یہ ہوگی، اور تم نے یہ قافلہ کو لے کر جانا ہے، اونٹوں کا خیال کرنا ہے، سامان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اچھے ریٹ پر تم نے مال کو فروخت کرنا ہے، اور مناسب چیز وہاں سے خرید کر تم نے یہاں پر لانی ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ حضور کی 25 برس عمر تھی، کہا بیٹا گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، تمہیں پتہ ہے جو قسم پرسی چل رہی ہے، غربت ہے، اور مکہ شریف میں بھی یہ قحط کا دور ہے۔ اب میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے، سرمایہ نہیں کہ میں خود انویسٹ کر سکوں، اور سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے کام میں شامل ہو جائیں۔ تو میری خواہش ہے، خدیجہ کا قافلہ بہت بڑا ہوتا ہے، اگر تم اس سے بات کرو، تمہاری دیانت سے، تمہاری خوبیوں سے وہ بھی واقف ہے، اگر تم اس سے کہو کہ اس بار جو قافلہ جا رہا ہے اس میں وہ تمہیں مقرر کر دے اس کی نگرانی کے لیے، اور تم وہ قافلہ لے کر جاؤ تو یہ بڑا اچھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان سے کہا، شاید وہ مجھے خود پیشکش کریں اس کام کی۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے، بیٹا ایسا نہ ہو کوئی اور یہ کام لے جائے اور بعد میں ہم پیچھے رہ جائیں اور بات کرتے رہ جائیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب یہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضور کی دیانت کا پتہ تھا، لیکن سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک وقار تھا، ایک روب بھی تھا۔
تو یہ چاہتی تھی کہ حضور میرے مال تجارت کے ساتھ جائیں، لیکن ان میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ حضور کو یہ کہہ سکیں۔ جب چچا بھتیجا کی اس گفتگو کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف پیغام بھیجا۔ حضور جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں آپ کے اخلاق سے واقف ہوں، آپ کی دیانت سے واقف ہوں، تو میری گزارش ہے اگر آپ میرے قافلہ کی نگہداشت کریں اور اس ذمہ داری کو قبول کریں تو جتنا منافع میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا پیش کر دوں گی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا میسرہ، انہوں نے میسرہ کو حضور کے ساتھ بھیج دیا، نگرانی کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ جو میسرہ کو ہدایات کی تھی نا وہ ہدایت بتاتی کہ نگرانی، حضور کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ وہ کیا ہدایت تھی؟ انہوں نے کہا تھا دیکھو جو یہ کہیں اس حکم پر تم نے عمل کرنا ہے، اور دوسرا حکم یہ تھا ان کی رائے سے تم نے اختلاف نہیں کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ رائے سے اختلاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے یار بڑے ہیں، باس ہیں، ان کا آرڈر ہے، میں نے تو ماننا ہی، لیکن رائے سے میرا اختلاف ہے۔ فرمایا رائے سے بھی اختلاف کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ جو کہیں اس کو تم نے قبول کرنا ہے اور اسی کے مطابق تم نے سارے معاملات کرنے ہیں۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قافلہ کے ساتھ چل پڑے۔ یہ جو سفر ہوتا ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ کسی کو جانچ نہ ہو تو سفر اس کے ساتھ کر کے دیکھو۔ سفر میں تکالیف آتی ہیں نا، دیکھیں گھر میں انسان راحت میں ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، تو سفر میں بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب سفر میں جب انسان پر مشکل آتی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے اپنے مشکل وقت میں اپنی سہولت پہلے پرووائڈ کرے پھر دوسروں کو دیکھے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر پر روانہ ہوئے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا حسین سفر فرمایا کہ سارے قافلہ والے حضور کے دیوانے ہو گئے۔ میرے آقا کا اخلاق ہی اتنا پیارا تھا، حضور کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی، حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر قافلے والوں کو سفر کی صعوبتیں بھول جایا کرتی تھی۔ جناب علی کا فرمان یاد ہے آپ کو، میں نے سنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب ہم مسکراہٹ دیکھتے، کہتے کیا کیفیت ہوتی تھی، کوئی بندہ سفر میں ہو، دوپہر کا وقت ہو، پانی میسر نہ ہو اور سخت پیاسا ہو، ایسے میں اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے تو ٹھنڈا پانی ملنے پر اور پینے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے بڑھ کر خوشی حضور کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر ہوتی تھی۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سفر کیا، اب لوگ حضور سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ جو غلام تھا حضور کی ہر ادا کو نوٹ کر رہا تھا، اس نے ایک چیز محسوس کی کہ جہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے وہاں حضور پر سایہ ہو جاتا ہے، جہاں دھوپ زیادہ ہوتی حضور پر سایہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ چونکہ یہ بھی شام کی طرف جا رہا تھا اور شام کے قریب ایک بستی بصرہ با پر پیش ہے۔ بصرہ وہاں پر وہی درخت جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اب سے 13 برس پہلے قیام ہوا تھا، وہی درخت وہاں پر ہے اور قافلے وہیں پر پڑاؤ کرتے تھے، اسی کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ کے رک جاتے تھے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی وہیں پر آ گئے۔ وہی گرجا جس میں بحیرہ راہب تھا اب بحیرہ نہیں تھا، انتقال ہو چکا تھا یا کہیں اور موو کر گیا تھا، تو اب وہاں پر جو نیا راہب تھا عیسائی عالم، اس کا نام تھا نستورہ توئیں کے ساتھ، اس نے بھی کریم آقا کی زیارت کر لی۔ دیکھیں نصیب کی بات ہوتی ہے نا، بحیرہ نے بھی حضور کی زیارت کی تھی، ہو سکتا تھا جس وقت حضور آئے وہ اپنے گرجا میں ہوتا، اپنے معمولات میں مشغول ہوتا، تو اس کو بھی زیارت ہو گئی۔ اور اتفاق ایسا جب حضور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں لے رہے تھے یا درخت کو اپنی برکات سے مستفیض کر رہے تھے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو حضور تو جہاں جہاں سے گزرتے تھے راستے مہکتے تھے، راستے آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اب سرکار وہاں پہ جلوہ فروز تھے، اس نے حضور کی زیارت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہلی بار دیکھا، لیکن حضور کے ساتھ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا میسرہ، اس کو یہ جانتا تھا نستورہ، اس کو بلایا، کہا یہ کون ہے ساتھ،
یہ اتنے حسین چہرے والے، یہ گوری رنگت والے، یہ نور کے پیکر ہیں کون؟ تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگے تم نہیں جانتا، یہ عربی ہیں، قرشی ہیں، نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تجارتی قافلہ ان کے ساتھ آیا ہے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا ان کا سامان اب یہ لے کر آئے ہیں، ان کی نگرانی میں آ رہا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سرکار کو تکتا رہا، دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا، حضور کے سر انور کو چوم لیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے قدموں کے بوسے لینے لگ گیا۔ اب اس کی حضور سے کیا بات ہوئی، اس پر سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار کے قدموں کے بوسے لیے اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے تورات میں جو پڑھا، انجیل میں جو نشانیاں پڑھی، آپ ہی اس کا مصداق ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جس ہستی کے آنے کی خبر دی تھی وہ ساری نشانیاں آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سے ملاقات ہوئی، پھر حضور شام تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مال فروخت کر دیا اور بڑی ذمہ داری سے، بڑی دیانت سے حضور نے سب کچھ کیا۔ اب حضور کی دیانت اور صداقت جو تھی، اس پر بہت ساری باتیں یہاں پر، لیکن اختصار سے عرض کرتا جا رہا ہوں، بس اتنی بات ہے۔ ایک تاجر کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی، تو کسی بات پر بیچ میں معاملہ ہو گیا اعتماد کا، تو وہ تاجر کہنے لگا اگر آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں تو پھر میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا، پھر ڈیل ہماری فائنل ہو جائے گی۔ حضور نے کہا میں کبھی بھی ان ناپاک ناموں کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، مال لینا ہے لے، نہیں لینا نہ لے۔ میں ان سے بیزار ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نام لوں گا تو اپنے رب کریم کا نام لوں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بس مجھے آپ سے کسی قسم کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کہا بالکل سچ فرمایا۔ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تجارت کی، توقع تھی جتنے پروفٹ کی اس سے 2 گنا زیادہ پروفٹ ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے بہترین مال خریدا اور قافلہ مال سے لدا ہوا واپس آ رہا ہے۔ اب میں ذرا ہر چیز نوٹ کر رہا تھا، دھوپ میں چلتے ہیں تو سایہ ہوتا ہے، اور نستورہ راہب نے جب حضور کی زیارت کی، اس نے پہلے سر انور کو چوما، پھر قدموں کو چوما، پھر حضور پر ایمان لایا، اور پھر اس نے ایک کام یہ بھی کیا تھا، سرکار کی پشت کو دیکھا، حضور سے گزارش کی کہ سرکار اپنی پشت دکھائیں۔ سرکار کی پشت دیکھا تو نور نبوت چمکتی نظر آ گئی، مہر نبوت اس کو بوسہ بھی دیا۔ اب یہ ساری چیزیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے نوٹ کی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو وہ غلام سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سارا حال کہہ سنایا۔ سیرت نگار یہاں پر لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو بارہا امیر کبیر قریش کے سرداروں کے رشتے آ چکے تھے، وہ منع کر چکی تھی، انہوں نے سوچا اگر یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے رشتہ کو قبول کر لیں تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ انہوں نے اپنی ایک عزیزہ جس کا نام نفیسہ ہے اس سے بات کی اور ان سے کہا آپ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے میرے رشتہ کے متعلق بات کریں، وہ اس پر آمادہ ہیں یا نہیں۔ انہوں نے جب سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آمادگی کا اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو یہ دور تھا، جب حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ کی عمر 40 برس تھی، یہ وہ دور تھا جب عرب کے معاشرہ میں عیاشی عام تھی، پاک بازی بہت کم تھی، زنا عام تھا، اور زنا پر لوگ فخر کرتے تھے معاذ اللہ۔ بدقسمتی اور دکھ کی بات ہے آج بھی ایسا ہی دور ہے۔ آج ہم جتنے مرضی اچھے بنے، یاروں کی محفل میں بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے وہ ولیتی پی تھی، میں نے ایسے کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حیا گئی سمجھو ایمان بھی گیا، اور حضور نے فرمایا جس میں حیا نہیں رہی وہ جو چاہے کرتا رہے۔
حیا بڑے کمال کی چیز ہے. اللہ حضور کے صدقے ہمیں با حیا مسلمان بنائے, با کردار مسلمان بنائے. تو اس دور میں جب بے حیائی عام تھی, اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا کہا جاتا تھا؟ طاہرہ. طاہرہ کہا جاتا تھا. اتنی پاک باز خاتون تھیں کہ آپ کو طاہرہ, نہایت پاک باز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا تھا. تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمادگی کے بعد جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے چچا آپس میں رشتہ کی بات کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کے جو والد تھے یہ جنگ فجار سے پہلے یا جنگ فجار کے دوران ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو آپ کے سرپرست آپ کے چچا تھے. بعض سیرت نگاروں نے آپ کے والد کے متعلق لکھا ہے کہ وہی تھے, پھر ان کو رشتہ قبول نہیں تھا, پسند نہیں تھا. یہ باتیں کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے. آپ کے والد گرامی کا جنگ فجار میں یا اس سے پہلے وصال ہو چکا تھا. تو ادھر حضرت خدیجہ کے چچا جان, ادھر حضور کے چچا جان جناب ابو طالب آپس میں بیٹھتے ہیں, بات ہوتی ہے, اور پھر سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نکاح کی تقریب ہوتی ہے, اور اس کا خطبہ جناب ابو طالب پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. کہاں حضور کا بچپن, پیدا ہوئے تو والد گرامی کا وصال پہلے ہو چکا تھا. امی جان کا 6 برس کی عمر میں وصال, پیارے دادا جان شفیق دادا جان کا کتنی عمر میں وصال ہوا؟ 8 برس کی عمر میں. مجھے بڑی خوشی ہے, آپ کو باتیں یاد ہیں. 8 برس کی عمر میں وصال ہو گیا, اور کیسی زندگی میرے آقا کا, کیسا بچپن گزرا. لیکن 25 برس کی عمر میں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہترین زوجہ عطا فرمائی. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بہت محبت کی. اپنا سارا مال, سب سرمایہ حضور کے قدموں میں پیش کر دیا, اور زندگی بھر حضور کی خدمت کرتی رہیں. سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے کہ بعد میں ان کے وصال کے بعد جب حضور کی مزید شادیاں ہوئیں تو دیگر ازواج مطہرات محسوس کرتی تھی کہ وہ جن کا وصال بڑھاپے میں ہوا, سرکار انہیں اتنا یاد کرتے ہیں. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی, حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں, آپ ان کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں جن کے بڑھاپے کی وجہ سے ہونٹ بھی آپس میں جڑ جایا کرتے تھے اور پپوٹے خشک ہو جاتے تھے. حضور علیہ السلام نے کہا, مجھے خدیجہ کا ایسا ذکر کر کے تکلیف نہ دو, خدیجہ سے جو محبت ہے ایسی محبت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے دونوں شہزادوں کی ولادت ہوئی, جن کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا. حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ ہی کا لقب طیب و طاہر ہے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاروں شہزادیاں, چاروں بیٹیاں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہن. سب کہہ لیں رضی اللہ تعالی عنہن. جمع خواتین کا صیغہ عنہن ہوتا ہے, اور ایک خاتون ہو تو ہم کہیں گے عنہا, 2 خواتین ہو تو کہیں گے عنہما, تو 3 خواتین جمع ہو گیا تو رضی اللہ تعالی عنہن, 4 خواتین. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چاروں شہزادیاں, انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعلان نبوت کے بعد کا وقت دیکھا ہے اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے, اور چاروں شہزادیاں مسلمان ہیں اور چاروں عظمت والی ہیں. لیکن جو حضور کی آخری شہزادی ہے سیدہ خاتون جنت, ان کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا, الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, میری لخت جگر فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ایسا ماحول جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے, ایسے میں حضور نے کہا تھا, او بیٹیوں سے نفرت کرنے والو, بیٹیوں سے پیار کیا کرو. دیکھو میں محمد یہ کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, الفاطمۃ بضعۃ منی, میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر شریف 35 برس جب ہوئی,
اس وقت کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کا موقع آ گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں جو کعبہ شریف کی عمارت کو تعمیر کیا تھا، کئی طوفانوں کے بعد، کئی موسموں کے تغیر و تبدل کے بعد وہ بہت ناقص اور کمزور ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی بعد میں مزید بھی تعمیرات ہوئی تھیں۔ خیر، اب جو دور تھا، جب سرکار علیہ السلام کی عمر شریف 35 برس تھی، تو اب اس کی دوبارہ تعمیر کا وقت تھا۔ اب اس کی تعمیر کے لیے جب پروگرام بنایا گیا تو کسی نے کہا یار جو بھی ہو، جو اللہ کا گھر بنانا ہے نا، وہ حلال اور پاک پیسے سے بنانا ہے، اس میں کوئی ناپاک یا حرام کا ہم نے روپیہ وغیرہ استعمال نہیں کرنا۔ اب مال اکٹھا کیا گیا، اور مال جب اکٹھا کیا گیا تو اس مال کے پھر وہ مٹیریل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا۔ کسی جدہ کی بندرگاہ پر ایک جہاز ٹوٹا تھا، اس کی لکڑی بڑی زبردست تھی، وہ لکڑی وہاں سے منگوا لی گئی، اور تراش کے پتھر پہاڑوں سے اتارے گئے، ان کو جمع کر لیا گیا، تو مٹیریل اکٹھا کر لیا گیا اسی مال سے جو پاک صاف حلال مال تھا کہ کعبہ شریف کو بنانا ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر کا وقت جب آ گیا تو اندازہ لگایا گیا کہ جو ہم نے سامان اکٹھا کیا ہے کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو سامان تھوڑا ہے، کعبہ شریف کی عمارت اس سے تعمیر نہیں ہو سکتی، تو اب کیا کریں؟ سرمایہ تو بہت ہے لیکن حلال اور پاک نہیں ہے۔ اتنا بڑا بزنس تھا اہل مکہ کا، لیکن حلال اور پاک سرمایہ بہت کم تھا لوگوں کے ساتھ، یا ایسا مال بہت کم تھا جس پر لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ یہ بالکل صاف شفاف ہے۔ اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ طے ہوا کہ چلو اب ہم نے حرام پیسہ تو اس میں ڈالنا نہیں ہے، جتنے ہیں اسی سے کام چلائیں گے، تھوڑا سا اس کو مختصر کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرم شریف کے جلوے دکھائے۔ تو آپ جب طواف کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کعبہ شریف تو چورس ہے، چکور ہے، لیکن اس کی ایک سائڈ پر تھوڑی سی گولائی میں پتھر لگا ہوا ہے نا، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم بھی پہلے کعبہ شریف ہی کا حصہ ہوتا تھا۔ تو کعبہ شریف کی بلڈنگ، کعبہ شریف کا جو روم ہے، کمرہ، ویسے پہلے چکور نہیں تھا، پہلے ایک سائڈ سے وہ بیزوی سٹائل کا تھا۔ تو اب چونکہ سرمایہ تھوڑا تھا اس لیے اس کو چھوٹا کرنے کا پروگرام بنایا گیا، تو اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور میرے آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر پتھر اٹھا کے وہاں پر مزدوری کی۔ حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا پتھروں کی خراشیں پڑ گئیں، لیکن سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساتھ مل کر مزدوری کی، کعبہ شریف کو بنایا۔ یہ اللہ کے گھر کو بنانا، اس کی صفائی کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اب ہمارے ہاں رواج پڑ گیا، ہم کہتے ہیں بھی تھوڑی سی تنخواہ پر ایک خادم مسجد کو رکھ لیں اور اسی کے ذمے سب کچھ ہو، اور پھر تھوڑا سا کہیں معاملہ خراب ہو تو پھر وہ اسی کو ہم اس پر جلال اپنا دکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، خدمت کرنی چاہیے خدام کی بھی، لیکن کبھی موقع ملے تو اپنے ہاتھ سے بھی کام کر لینے میں فخر سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو حکم دیا میرے گھر کو خوب پاک صاف کریں۔ تو یہ سنت انبیاء ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اب حجر اسود جس کو اتارا گیا تھا، اب دوبارہ لگانے کی باری آئی۔ اب ہر قبیلہ کہنے لگا جی یہ کام تو ہم کریں گے، حجر اسود کو وہاں پر لگانے والا اعزاز ہمارے قبیلے کے حصے میں آنا چاہیے۔ اب اس پر بڑا اختلاف بن گیا۔ ایک قبیلے نے تو یہاں تک کیا اپنا خون اکٹھا کر کے ایک پیالے میں ڈال لیا اور اس میں انگلیاں ڈال کر عہد کیا ہم کسی اور سے یہ کام نہیں ہونے دیں گے، ہم خود کریں گے، خون بہا دیں گے، یہ کام کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی بڑا عظیم الشان کردار ادا کیا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے نا، بڑی شاندار گزاری ہے، بڑی کمال کی زندگی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، جب یہ بہت شور ہوا اور اس میں فساد کا بہت زیادہ ڈر ہوا اور یہی لگ رہا تھا آج نہیں تو کل یہاں پہ زبردست لڑائی ہوگی اور بڑے لوگ قتل ہو جائیں گے، کسی نے کہا یار ایسا کر لیتے ہیں، چند سردار اکٹھے ہوئے، ایسا کر لیتے ہیں کہ صبح سب سے پہلے جو دروازے سے حرم میں آئے گا نا، اس دروازے کا نام تھا باب بنی شیبہ،
اس دروازے سے سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا نا اس بندے سے فیصلہ کروا لیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب کو قبول ہوگا۔ اب یہ اندر کی سیکرٹ بات تھی۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، سب سردار مل کر بیٹھ کے حرم میں انتظار کرنے لگ گئے، جو سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ لے لیں گے۔ اب سب سے پہلے کون آیا؟ میرا لجپال آقا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب نے دیکھا، دیکھ کر خوش ہو گئے، سب نے کہا بس یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اپنے قبیلے کا نام تجویز فرما دیتے، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ جو یہ کہیں کہ ہمیں منظور ہے۔ حضور چاہتے تو کہتے کہ بھئی آپ سب لوگوں نے مجھے منتخب کیا، چلو میں خود ہی اس کو لگا دیتا ہوں۔ لیکن سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذہانت، حضور کی قابلیت اور حکمت دیکھیں۔ حکمت بڑی زبردست شے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے اور ہم حکمت کو چھوڑ کر اپنی طاقت کو آزماتے ہیں اور خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ، جہاں جہاں ہم نے حکمت کو چھوڑا ہے ہم طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہوئے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کریں، ایک کپڑا لائیں بڑا سا، ایک چادر لائیں، چادر لائے گی۔ فرمایا سارے قبیلوں کے سردار آگے آ جائیں، اس قبیلے کے سردار آپ ہیں، آپ تشریف لائیں، اس قبیلے کے سردار آپ ہیں جناب، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی سارے سرداروں کو بلایا اور سرداروں کو بلا کر کہا آپ اس چادر کو پکڑیں۔ چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا، سبحان اللہ۔ کہا جناب آپ سب ہی اس کو اٹھا کر کعبہ شریف تک لے جائیں، یہ شرف سارے قبیلوں کو حاصل ہو جائے، کسی کو حاصل نہ ہو۔ اب سب قبیلے کے سرداروں نے اس حجر اسود کو چادر کے اندر جو تھا اس کو اٹھایا، کعبہ شریف تک لے آئے، اور جب قریب لے آئے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھوں سے پکڑا اور وہاں پر نصب کر دیا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فیصلہ سے ایک بہت بڑی لڑائی جو ہو سکتی تھی وہ نہ ہوئی اور وہاں پر دوبارہ امن ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی، اگرچہ حضور ان مشرکانہ کاموں سے بیزار تھے، بتوں سے بیزار تھے اور بتوں کے نام پر سجنے والے میلوں سے بیزار تھے اور سب شرکیہ چیزوں سے بیزار تھے، حضور وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود، بڑی اہم بات ہے، اس کے باوجود حضور گوشہ نشین نہیں ہوئے، یعنی اپنی قوم کو چھوڑا نہیں، الگ تھلگ نہیں ہوئے کہ یہ تو بس مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، اب یہ کیا کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں حضور نے کیا۔ حضور نے مجاہدانہ زندگی گزاری ہے، حضور نے قوم کی تربیت کی ہے، قوم کو محبت کرنا سکھایا، تجارت کرنا سکھایا، سچ بولنا سکھایا اور امانت کو ادا کرنا سکھایا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امانت و صداقت اتنی مشہور تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صادق اور امین کے لقب سے اعلان نبوت سے پہلے بھی پکارا جاتا تھا، سچا اور امانت ادا کرنے والا، اور بیواؤں کے سہارا تھے میرے آقا۔ آپ اگر اس دور کی برائیوں کو دیکھیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، لیکن دور جاہلیت کی برائیوں میں ایک برائی یہ تھی کہ وہاں بیوہ کو اور یتیم کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے کچھ علاقوں میں ایسا ہے، کہتے ہیں یہ آئی تو گھر میں ایسا ہو گیا، یہ آئی تو وہ مر گیا، تو بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بیواؤں کو اور یتیموں کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو انسان منحوس سمجھ لے اس کی کیا دلداری کرنی، اس کے دکھ میں کیا مداوا کرنا کسی نے، جب سمجھ ہی اس کو منحوس لیا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معمول تھا کہ آپ بیواؤں اور یتیموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود مشقت فرمایا کرتے تھے، اور اس مشقت پر یا اس بزنس یا تجارت پر جو پروفٹ ہوتا تھا اس سے بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کی حضور مدد فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام کے وہ اوصاف ہیں جو اظہار نبوت سے پہلے کے ہیں، جو 40 برس کی عمر شریف سے پہلے کے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم غلاموں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ تو سنا کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوا، لیکن حضرت بلال کے دل میں حضور کی محبت کیسے جاگی تھی؟ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا نا، عکاظ کا میلہ لگتا تھا جس کی پہلے بات ہو چکی،
تو وہاں پر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ بہت سارے آؤٹ سائڈر لوگ آتے تھے نا، باہر کے لوگ. اب وہ مجھے جانتے نہیں تھے کہ میں غلام ہوں، تو کوئی مجھے سلام کر لیتا تھا، کوئی مجھ سے بات چیت کر لیتا تھا. میں بڑا خوش ہوتا تھا، یار کوئی تو بات کرتا ہے، کوئی تو پوچھتا ہے مجھے. کسی نے تو حال پوچھا، کسی نے تو بات کی. لیکن جب وہ میلہ چلا جاتا اور وہ بازار ویران ہو جاتا تو میں بڑا اداس ہوتا، کیونکہ شہر مکہ میں سب جانتے تھے یہ غلام ہے، اور غلام کو بات کرنا تو دور کی بات ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. تو میں بڑا گھٹن سی محسوس کرتا تھا. آپ اگر کسی اجنبی شہر میں جائیں، وہاں پر کوئی ملنے والا نہ ہو، کتنا ہی حسین شہر کیوں نہ ہو، آپ کا دل نہیں لگے گا. اگر آپ میں سے کچھ ایسے تاجر بیٹھے ہیں جو سفر کرتے رہتے ہیں، تو بیرون شہر جا کر جہاں کوئی ملنے والا نہ ہو، کوئی واقف کار نہ ہو، ایک انسان اجنبیت میں دکھ سا محسوس کرتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے وہاں کوئی ملنے والا نہیں تھا، ایک ذات تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی مجھے دیکھتے دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. اللہ یہ تو اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے نا. غلاموں سے اتنی شفقت میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. کہتے بس وہ جو میری طرف دیکھا کرتے تھے نا، اس سے میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اقبال نے اس حبشی کے بارے میں شعر بھی لکھا ہے، میں صرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک غلام کو بلایا گیا، حبشی نسل کا تھا. وہ گھرا بڑا اچھا بناتا تھا. وہ اس سے اجرت طے ہو گئی، گارا اس نے بنانا تھا. اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر تو صحابہ نے خود کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس میں شریک تھے. تو وہ جب گارا بنا رہا تھا، اس نے ایک چادر باندھی تھی جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک تھی. اس کا بدن بھی سارا ننگا تھا اور پسینے سے بھیگا ہوا، اور تیز سے پاؤں مار رہا ہے، گارا بنا رہا ہے. اب مزدور ہو، میلا کچیلا ہو، اور اسٹیٹس بھی وہ یہ ہے کہ غلام ہے اور نسل کا بھی کالا ہے، کوئی اس کی طرف کیا دیکھے گا، کوئی کیا پوچھے گا یہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے. کسی نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. کریم آقا دور سے دیکھ رہے، دیکھتے کہ مسکرا رہے ہیں. اس کو حیرانگی ہوئی، کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. نگاہوں سے گرانا تو ہمیں بڑا آتا ہے، کبھی نگاہ سے کسی کو تسکین بھی پہنچا کے دیکھیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے. حضور بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. وہ حیران ہو گیا کہ یہ اتنے سونے میری طرف دیکھ رہے ہیں. پھر حضور چلتے چلتے اس کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے شاباش، تو بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو اپنے فن میں بڑا ماہر ہے. میں تیرے پیروں کو دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے پاؤں چلا رہا تھا، بڑا اچھا گارا بنا رہا تھا. اب گارا بنانا کوئی بہت فن والی بات تو نہیں ہے نا، لیکن سرکار کی حوصلہ افزائی دیکھیں. اس غلام کو شاباش دی، کام مکمل ہوا، اس کو اجرت دے دی. صحابہ نے اس کو کہا بھئی آپ جا سکتے ہیں، باقی کام ہمارا. کہنے لگا بھئی یہ در چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گیا. ایک غلام حبشی تھا، آ کر کہنے لگا بتائیں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا. حضور نے فرمایا وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملے گا. اللہ اکبر. حضور نے عزتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک غلام پیش کر دیا سیدہ خدیجہ نے. یہ غلام ہے، آپ کی خدمت کیا کرے گا. وہ غلام کون تھا؟ زید بن حارثہ. یہ ویسے تو صحابہ کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، لیکن کسی کا نام قرآن کریم میں اگر ہے تو صرف اسی حضرت زید کا ہے. زید بن حارثہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں گئے تھے. حملہ ہوا ڈاکوؤں کا، قافلہ لوٹ لیا، خیمے لوٹ لیے گئے اور سامان بھی اٹھا لیا، اور اس بچے کو وہاں سے اٹھا لیا، جا کے منڈی میں بیچ دیا غلام بنا کر. بکتا بکتا یہ عکاظ کے بازار میں آیا، حکیم بن حزام نے خریدا، اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا غلام. اب وہاں غلامی کر رہا ہے. حضور کے ساتھ شادی ہوئی تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب یہ غلام حضور کا غلام ہے اور حضور کی خدمت کر رہا ہے. اس کے والد نے بڑا تلاش کیا، ماں بڑی روئی، تلاش کرتے رہے، عرصہ بیت گیا. کوئی قافلہ آیا حج کے لیے مکہ معظمہ میں، انہوں نے دیکھا زید کو پہچان لیا اور جا کر والد کو بتا دیا کہ تیرے بیٹے کو ہم نے ہاشمی خاندان کے ایک فرد کے پاس دیکھا ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والد اور چچا تلاش کرتے کرتے جناب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ بھی اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ تو ہاشمی گھرانہ ہیں، بڑے
مہمان نواز ہیں اور حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، آپ کی سخاوت کا بڑی دھوم ہے، بڑا شہرہ ہے، تو آپ ایسا کریں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے غلام واپس کریں، آپ ہم سے اس کا فدیہ لے لیں، جو قیمت آپ چاہیں ہم سے لے لیں، وہ ہمارا بیٹا اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، ایسا کرتا ہوں میں اس کو بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مفت میں لے جائیں، مجھے کوئی قیمت کی حاجت نہیں، اس کو مفت میں لے جائیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو آپ کے پیسے لے کر بھی میں زبردستی آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ سودا منظور ہے؟ وہ کہنے کو جناب منظور ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ بلا لیا گیا زید کو، زید پہچانتے حضور میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں میرے آقا۔ ملاقات ہوئی، سینے سے لگایا، کتنی اداسی تھی، کب کی جدائی تھی، کب کے بچھڑے ہوئے تھے، خوش ہو گئے، یہ بھی والد گرامی کو مل کر خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے چلو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپ اگر بیٹے کو لے جانا چاہے، یہ جانا چاہے تو بغیر قیمت کے لے جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ، ماں انتظار کر رہی ہے، تمہیں تمہارے وطن میں واپس لے جائیں۔ وہ سرکار کریم علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ حضور نے کہا زید جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر سرکار کی طرف دیکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اختیار مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کا در چھوڑ کر ان کے ساتھ جانے کو دل نہیں کرتا۔ آقا آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں اختیار نہیں کروں گا۔ چچا ناراض ہو گیا، کہنے لگا زید تجھے کیا ہوا؟ تو اپنا وطن چھوڑ کر، آزادی چھوڑ کر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، اور والدین کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر اپنے آقا کو ترجیح دے رہا ہے جس کا تو غلام ہے۔ وہ کہنے لگے چچا تمہیں کیا بتاؤں، جو مزہ اس غلامی میں ہے وہ اپنے گھر میں بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے حضور میں تو آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اکثر سیرت نگار اس کو جب بیان کرتے ہیں تو جناب زید کی شان بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جناب زید کی شان ہے، لیکن یہاں جناب زید کی شان نہیں ہے، یہ شان میرے آقا کی ہے، یہ حضور کی شان ہے کہ غلام کے ساتھ اتنا پیار کیا، در چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر رہا، حضور کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفقت ہے، یہ حضور کی محبتیں ہیں کہ غلام کو اتنا پیار دے دیا، اتنا پیار دے دیا۔ آج ہمارا ملازم ہو، ہمیں پتہ ہو نا جو سیلری ہم دے رہے ہیں کسی اور سے اس کو نہیں ملے گی، تو ہم وہ سلوک کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہم اس کی عزت نفس کو ایسے ایسے مجروح کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور بھی ہم نے حاضر ہونا ہے۔ آج ہم بڑے ہیں نا تو اللہ نے یہ بھی آزمائش دی ہوئی ہے، کل بڑوں کی دربار میں، بڑوں کی بارگاہ میں جواب دہی بھی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، ہم پر کرم فرمائے۔ ہمیں نوکروں کے ساتھ تھوڑا سا اختیار ہوتا ہے تو ہمارا سلوک غیر انسانی ہو جاتا ہے۔ وہ نوکر نہیں تھا، ملازم نہیں تھا، حضور کا غلام تھا، اور غلام پر مالک کا اختیار نوکر کے اختیار سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن سرکار کی شفقتیں، محبتیں اتنی زیادہ تھیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی حضور نے کہا بس آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور مکہ معظمہ میں مشہور ہو گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ تھی، مکہ شریف میں جو مشہور ہو گیا زید بن محمد ہے، تو اسی خیال کی تردید کے لیے پھر یہ آیت نازل ہوئی گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اعلان نبوت سے پہلے کی چند باتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غار حرا میں جلوہ گری اور پہلی وحی کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔